میرا اپنا دماغ پہ کنٹرول نہیں، کیسے کنٹرول کریں، اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کریں۔ اور دوسرا بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم سب کی پریشانیوں کی وجہ ہیں اور دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائیں۔ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ both the questions are same. You are trapped in your past and you are not with your brain. Your brain is constantly haunting you. یاد رکھیں دو طرح کے برین ہوتے ہیں، ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ اور جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ گودام ہوتا ہے، ہماری پچھلی جتنی میموری ہے، جو یادداشت ہے اور وہ جو ایک پرماننٹ میموری ہے وہ وہاں پر پڑی ہوتی ہے۔ اور کانشیس مائنڈ وہ ہوتا ہے جو کہ اس وقت حاضر ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اگر ہمارا سب کانشیس مائنڈ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے تو ہمارے کانشیس مائنڈ کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم پچھلی یادوں سے باہر نہیں آ پاتے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ آپ کوئی کام کریں، اپنے ہاتھ کو ہلائیں، پروجیکٹ اورینٹڈ لائف گزاریں۔ کبھی بھی ماضی کی جو بری یادیں ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک انسان زندہ ہے اور آپ کا دماغ انٹیکٹ ہے اور سانسیں چل رہی ہیں۔ things will remain the same. وہ پرانی یادیں ریفرنس بن کے سامنے آئیں گی، جو زندگی میں نئے واقعات ہیں وہ پرانی ان یادوں سے نتھی ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو ایک فلم سی چلے گی، بالکل خوشی نہیں ملے گی۔ ذرا سی پریشانی آئے گی تو پرانی ساری پریشانیوں کو میگنیٹ کی طرح چمیڑ لے گی، اور خوشی آئے گی تو پرانی پریشانیاں اس کے اوپر سایہ کر کے اس کو مدھم کر دیں گی۔ تو یہ ایک انتہائی اذیت ناک زندگی ہے، اور میں تو کہوں گا کہ this life is one of the worst living experience that a person is not enjoying the present. He or she is trapped in the past or he or she is afraid of the future. This is not good. اس کو بالکل اگنور کر دیں اور ایک نئی زندگی لے کر کھڑے ہوں۔ اللہ کی عبادت بڑھا دیں، سجدے طویل کریں، کوئی ذکر لیں، کوئی نیا دوست بنائیں اور کچھ نئی یادیں اپنانے کی کوشش کریں۔ گھر میں پینٹ ہوا ہوتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے تو نیا پینٹ اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ وہ نیا پینٹ جب کیا جاتا ہے تو پھر پرانا پینٹ چلا جاتا ہے اور نئے پینٹ کی ہمیں چمک نظر آتی ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی ویری مچ کانشیس۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے یہ زندگی کے جو انجوائمنٹ ہے اس کو کس طرح سے میں لے سکتا ہوں، اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، باتیں لگتی ہیں یہ لیکن ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں، کانشیس ایفرٹ کریں، ایک دن اٹھ جائیں، بس کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ واقعی میں کر کے دکھاؤں گا یا کر کے دکھاؤں گی، اور پھر مسلسل ناکنگ کرتے رہیں۔ لائف کے پاس بہت سی اپرچونٹیز ہیں، یہ پوری دنیا میں پاس ورڈز لگے ہوئے ہیں اور وہ پاس ورڈ لگے گا تو نئی آپشن کھل جائے گی۔ آپ پاس ورڈ کی طرف نہیں جا رہے، آپ نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ جو چل رہا ہے بس اس کے بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو نہر میں جو پانی جا رہا ہے، یو آر جسٹ لائک اے ڈیڈ ووڈ، یو آر ہیونگ اے فری فلو۔ نو، یو ہیو ٹو گو اگینسٹ۔ سیلمن مچھلی بنے، جو کہ سیلمن مچھلی جب ہجرت کرتی ہے تو کتنے 400-900 کلومیٹر دریا کے بہاؤ کے خلاف جاتی ہے، اور اتنی ٹف جرنی ہے اس کی کہ سیلمن مچھلی کی جو نیویگیشن ہے وہ کتنی زبردست ہے، اور وہ کیسے لائف کو چیلنج سمجھتی ہے، اور اس کا جو پورا جرنی ہے جو اگینسٹ دا ریور ہوتا ہے۔ کین یو امیجن جرنی اگینسٹ دا کرنٹ آف ریور؟ دریا کے بہاؤ اس طرح ہے اور وہ یوں اٹھ جا رہی ہے اور کتنی مشکل سے جاتی ہے، لیکن اس پورے جرنی میں وہ پورے ایکو سسٹم کو کتنا فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے۔ وہ کتنے جاندار ہیں جو اس کی وجہ سے وہ صحیح چل رہے ہیں، اور وہ کتنے پورے نظام قدرت کے اندر اس کا یہ نیویگیشن اور مائگریشن کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ سو یو جسٹ نیڈ ٹو کنسیڈر یور اون سیلف کہ میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوں، میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوں۔ یو آر اے پارٹ آف دس ہول پکچر، یو آر پارٹ آف دس ہول نیچر۔ آپ اس پوری اسکیم کا ایک بہت اہم ترین پارٹ ہے، اپنے آپ کو نیگلیجبل نہ سمجھیں، اور آپ پازیٹیو جو ہے وہ دے رہی ہیں اس پوری دنیا کو، اس پورے سسٹم کو پازیٹیو آپ دے رہی ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ نیگیٹو ہیں، وہ لوگ نیگیٹو ہیں، آپ کا اپنا وجود پازیٹیو ہے۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس اگین اینڈ اگین۔